اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اهدنا الصراط الناصرین اجمعین اللہم وفقنا للتفہم والتفہیم وخلصنا لوجہک الکریم انک علی کل شیء قدیر اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، پچھلی تقریر میں ہم نے حضرت لقمان کے حوالے سے کچھ نصیحتیں بیان کی تھی۔ ان نصیحتوں میں سے ہم نے 4 نصیحتیں پیش کی تھی اور بقیہ آج کی تقریر میں بیان کریں گے۔ پچھلی گزشتہ تقریر میں ہم نے بیان کیا تھا 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے والی چیزیں اور 2 چیزیں ہمیشہ بھول جانے والی چیزیں، اور آج حضرت لقمان کے بقیہ 4 نصیحتیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت حضرت لقمان بیان کرتے ہیں کہ نماز میں اپنے دل کو بچاؤ، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت لقمان کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اپنے دل کو بچاؤ۔ اگر انسان کہیں بھی دیکھ لیجئے، انسان جب کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اکثریت ہمیں نماز جب پڑھتے ہیں تبھی یاد آتی ہے۔ کوئی چیز، مثال کے طور پر گھر پر کیلی بھول چکے ہوں گاڑی کی، یا کوئی چیز ایسی رکھ چکے ہیں، بھول چکے ہوں گے، وہ چیزیں ہمیں یاد نہیں آتی۔ جب نماز کے لیے کھڑتے ہیں تبھی وہ چیزیں یاد آتی ہے۔ انشاءاللہ نماز کے سلسلے سے ہم ایک تقریر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی تفصیل، جو نماز میں اپنے دل کو بچاؤ کی تفصیل، انشاءاللہ نماز کی تقریر میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور دوسری نصیحت، دسترخوان میں اپنے پیٹ کو بچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت لقمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دسترخوان میں اپنے پیٹ کو بچاؤ؟ یعنی دسترخوان میں بہت ساری چیزیں موجود رہتی ہے، یعنی انسان دسترخوان میں جو چیزیں موجود ہوتی ہے وہ ہر چیز کھا نہیں سکتا۔ بعض انسان ہوتے ہیں جو ساری چیزیں کھا لیتے ہیں۔ اس لیے دسترخوان میں پیٹ کو بچاؤ، کیونکہ آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جو بھی چیز، جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ پیٹ سے ہوتی ہے۔ جو پیٹ میں گندگی موجود ہوتی ہے اسی کے بطور بیماری پھیل جاتی ہے سارے جسم میں۔ ہر بیماری پیٹ سے ہی پھیلتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دسترخوان، آج سائنس بتا رہی ہے، کیونکہ حضرت لقمان تب بتا رہے ہیں کہ دسترخوان میں اپنے پیٹ کو بچاؤ۔ اور تیسری نصیحت، کتنے اچھے طریقے سے حضرت لقمان ان نصیحتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ان نصیحتوں کو ڈھال لے، اپنا لے، عمل کر لیں تو انسان کی زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ اور حضرت لقمان تیسری نصیحت بیان کر رہے ہیں کہ نامحرموں کو اپنی آنکھ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت لقمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے نامحرموں کو اپنے آنکھوں سے بچاؤ۔ اگر انسان ساری بیماری، جو سارے گناہ جو انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ اگر انسان جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی گندی چیز اگر نگاہ پڑی تبھی انسان گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کہیں جا رہے ہیں تبھی مرتکب ہو جاتا ہے انسان۔ تو ہمیں چاہیے کہ نامحرموں سے اپنے آنکھوں کو بچاؤ۔ یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے،
یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے ہے، اپنے آنکھوں کو بچاؤ۔ یہ پردے حجاب کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی واقعات موجود ہیں، جناب فضا سلام اللہ علیہ، جناب فضا کے حوالے سے بھی بہت سارے واقعات حجاب کے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک تقریر ایک حجاب کے حوالے سے بیان کریں گے، کیونکہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، ہم پہلے ہی تقریر میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو کلپ ہم بیان کر رہے ہیں 5 سے 10 منٹ کا ہوگا۔ انشاءاللہ جو تفصیل سے ہوگی وہ حجاب کے حوالے سے اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی اور آخری، حضرت لقمان نصیحت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اپنی زبان کو بچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت لقمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان زبان کو بچاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو جھوٹ بولتا ہے زبان سے، غیبت کرتا ہے زبان سے، ساری چیزیں جو انسان کرتا ہے وہ زبان سے، کیونکہ اگر انسان زبان کو بچا لے، کیونکہ انسان سے ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ زبان ہی سے ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے زبان ہی سے، جو وعدہ کرتا ہے، جو وعدہ کو نہیں نبھاتے، جو وعدہ کو نہیں کرتے، وہ بھی زبان ہی سے ہوتا ہے۔ ہر چیز، سارا دار و مدار زبان کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ اپنے زبان کو لوگوں کے درمیان بچاؤ، ایسی ویسی بات مت کہو کہ انسان یاد رکھ لیتا ہے، کیونکہ اگر پہلے محاورہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک مار دے، کوئی بھائی کو مار دے یا کوئی دوست کو مار دے، تو اگر کوئی مارتا ہے تو بھول جاتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے تو انسان کے دل میں موجود رہتی ہے، تا قیامت اس کے دل میں موجود رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی غصے میں آ کر بیان کر دیتے ہیں زبان کے ذریعے انسان، کیونکہ پہلے محاورہ بھی اور ایک محاورہ ہے کہ جو زبان کے اندر ہڈ ہوتی تو انسان کنٹرول کرتا، لیکن زبان کو ہڈ نہیں ہے، صرف اور صرف گوشت ہے۔ اسی وجہ سے جو آیا وہ انسان کو غصے میں ذلیل کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کر دیتا ہے، منافقت کر دیتا ہے، ہر چیز زبانی کے ذریعے انسان کرتا ہے۔ اگر زبان کو بچانا ہے، کیونکہ حضرت لقمان اکثر کہا کرتے تھے کہ زبان ایک ہے، کان دو ہیں، یا دو کان ہیں تو زیادہ سنو کم بولا کرو، کیونکہ حدیث بھی ہے مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں کلمۃ اختصار میں کہ انسان کم بولے، جو انسان کم بولتا ہے اس کی عقل مندی کی نشانی ہے، جو انسان زیادہ بولتا ہے وہ بے عقل کہلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم بولے، زیادہ سے زیادہ سنے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ہم نے آج 4 نصیحتیں بیان کی جو بچنے کے لیے حضرت لقمان نے کہا ہے۔ پہلی چیز، نماز میں اپنے دل کو بچاؤ۔ دوسرا، دسترخوان میں اپنا پیٹ کو بچاؤ۔ تیسری، نامحرموں کو اپنے آنکھ سے بچاؤ۔ چوتھی، لوگوں کے درمیان اپنی زبان کو بچاؤ۔ تو کتنی بہترین انداز سے حضرت لقمان ان نصیحتوں کو بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آئیے ہم دعا کرتے ہیں خدا کے دربار میں کہ بار الہ اس ساری دنیا میں کرونا وائرس وبا کی شکل میں سارے عالمین میں پھیل چکی ہے، پروردگارہ اس عالمی وبا سے ہمیں محفوظ فرما، اور دنیا میں اگر امن و سکون باقی رہنا ہے تو تیرے ولی خاص یوسف زہرا امام زمانہ کے گھروں میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔